السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 2 حروف مرکبات کو پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف مفردات کو پڑھا، لیکن صرف انہیں پہچاننا کافی نہیں ہے۔ اس تختی میں 2 حروف ملیں گے تو ایک نیا تلفظ بنے گا۔ یہ تختی بہت اہم ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا نا کہ آگے حروف ملتے جائیں گے اور آیات بنے گی، اور جب آیات بنے گی تو پھر سورہ بنے گی، اور جب سورت بنے گی تو پھر ایک پارہ بن جاتا ہے، اور جب ہم پاروں کو ملاتے ہیں تو پورا قرآن پاک بنتا ہے۔ اسی لیے جو بنیاد ہے نا وہ بہت حیثیت رکھتی ہے کہ بنیاد ہماری مضبوط ہوگی تو ہم آگے آنے والے الفاظوں کو، آگے آنے والی تختیوں کو اور آگے آنے والی آیات کو اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ یہاں پر آپ نے بہت غور سے سبق کو دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، یہ الف کو ہم نے پچھلی تختی میں بھی پڑھا تھا اور یہاں پر بھی یہ الف خالی ہی ہے۔ لام الف، یہ دیکھیں نیچے لام اور الف، جب یہ دونوں ملے ہیں تو یہ ایک نئی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ اب ان کی شکل دیکھیں، پچھلی تختی میں لام اور الف علیحدہ تھی، اس تختی میں دیکھیں تو یہ لام اور الف ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں تو اس کی شکل بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اس تختی کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو جب آیات ہمارے سامنے آئیں گی تو وہ بھی ہمیں پڑھنے میں آسان ہو جائے گا۔ لام الف، یہ دیکھیں یہ دونوں مختلف انداز میں لکھے ہوئے ہیں، مختلف طریقوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ لام کیسا ہے اور یہ دیکھیں، اسی طریقے سے حرف وہی ہے لیکن لکھنے میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی۔ لام الف، با الف، لام الف، یہ دیکھیں اس لام کو دیکھیں، لام الف کو، اس لام الف کو دیکھیں اور اس لام الف کو دیکھیں، یہ تینوں ہی لکھنے میں مختلف ہیں لیکن ہے لام الف ہی۔ تو اسی طریقے سے آپ نے حروفوں کی پہچان کرنی ہے، اور جب ان کی پہچان ہو جائے گی تو ہم آیات کو پڑھنا بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ لام، لام الف، یہاں پر دیکھیں یہ لام علیحدہ ہے۔ لام حا، لام حا، لام الف، با لام با، کاف، کاف، کاف با، کاف با، کاف الف، کاف الف، یہ دیکھیں یہ کاف الف کیسا ہے اور یہ کاف الف، پڑھنے میں دونوں ہی کاف الف ہیں لیکن لکھنے میں یہ مختلف ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس تختی کو غور سے دیکھنا ہے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پاک سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ کاف الف، با کاف تا، تا کاف سا، با تا سا، یہ دیکھو یہ تینوں حرف ہم پچھلی تختی میں پڑھ کر آئے ہیں حروف مفردات کی تختی میں۔ نون بھی پڑھا ہے اور یا بھی پڑھا ہے۔ آگے یہ دیکھیں با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف، یہ دیکھیں یہ سا، اور یہاں پر دیکھیں سا الف کیسا ہے۔ سا الف، با سین، یہ دیکھیں یہ یہاں پر سا الف آ رہا ہے نا، جب ہم آگے پڑھیں گے نا تو اس کے اوپر زبر لگے گی تو یہ حروف مدہ میں چلا جائے گا۔ تو یہاں پر جو الفاظ ہیں آگے آنے والے تختی میں ان کا ایک نیا ہی کردار ہوگا، نئے انداز کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ باسین، یاسین، نون سین، تاسین، ساسین۔ دیکھیں پچھلی تختی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سا اور سین میں فرق کرنا ہے، اب دیکھیں یہ دونوں مل کر آ گئے ہیں۔ تو جب ہم پچھلی تختی میں یا جب ہم پہلے ہی بنیاد میں حرفوں کی ادائیگی ٹھیک کر لیں گے تو جب یہ اکٹھے ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر سا ہے اور یہاں پر سین ہے۔ تو اب آپ دیکھیں
सा सीन, सा जीम, ता हा, नून खा, या हा, बा जीम, या मीम। मीम को देखें, यहाँ पर मीम है और यहाँ पर भी मीम है, ये मीम को देखें और इस मीम को भी देखें। तो इसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तख्ती बहुत अहम है छोटे बच्चों के लिए जो कुरान पाक को पढ़ना चाहते हैं। या मीम, बा मीम, नून मीम, ता मीम, सा मीम, बा या, नून या, ता या, सा या, ता नून लाम, बा या लाम, या तालाम, सा सालाम, नून बा नून। यहाँ पर ये हमारा आज का सबक मुकम्मल हो गया है और आगे हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 2 में हम जो बाकी तख्ती रहती है उसको पढ़ेंगे। अगर आप कुरान पाक को आसान तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें